یعنی خیمے جلائے جائیں گے. کوئی تاریخ میں آپ کو ایسی مثال ملتی ہے، آپ نے کوئی پڑھی ہو کبھی، کہیں آپ نے دیکھا ہو؟ کیونکہ آپ نے یہ تو ظاہر ہے کہ آپ کی کتابوں میں کہ حضرت مریم علیہ السلام اور ان کی بیٹی جو تھی، تو یہ لوگ وہاں پہنچے تھے جو آپ کے عقیدے کے مطابق، تو تکلیف میں تھے. لیکن آپ نے کوئی اور ایسی مثال ملی کہ سارے بچے، ساری خواتین اور سارے جو بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، جو بچ گئے ایک نوجوان، ان سب کو گرفتار کرو، زنجیروں پہ جکڑو، پہلے کوفے میں گھماؤ، اس کے بعد شام میں گھماؤ، پہلے کوفے ان کو لے کر جاؤ اور یہ اپنے تئیں یہ ثابت کرو کہ ہم نے شاید رسوا کر دیا، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور پھر ان کو شام لے کر جاؤ. کوئی مثال آپ نے پڑھی ہے تاریخ میں کہیں؟ تاریخ کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں، اور جیسے آپ نے ابتدائی بات کی جیزس کرائسٹ کی اور بچوں کی جو عورتوں پہ ظلم ہوا، اور جیزس کرائسٹ نے بچوں کو بڑی محبت سے اور ان کو اہمیت دی. انہوں نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو. حالانکہ جو ان کے صحابہ اکرام تھے، شاگرد تھے، انہوں نے ڈانٹا کہ استاد کو تکلیف مت دو، تنگ مت کرو. انہوں نے ان سے ڈانٹا کہ نہیں، بچوں کو میرے پاس آنے دو. عورتوں کا بڑا احترام انہوں نے سکھایا، اور کہا عورت کا احترام آپ اس طرح کریں جیسے نازک ظرف جان کے. یہ وہ ورڈس ہے جو ہم بائبل میں، میرا سوال یہ تھا کہ ایسی مثال تاریخ میں علی اصغر 6 ماہ کے بچے کو گھوڑوں والا تیر مارا جا رہا ہے، بالکل بچیوں کو تماچے مارے جا رہے ہیں، کوئی جنگ ایسی دیکھی آپ نے؟ نہیں ہے نا، کوئی جنگ تو نہیں ہے ایسی. نہیں، بالکل یہ تو پوچھ رہا تھا میں آپ سے، کوئی ایسی جگہ آپ نے دیکھی ہے کہ جہاں پر یہ ظلم کیا گیا ہو؟ نہیں، کوئی ایسی جگہ لوگ نہیں، یہی پوچھ رہا تھا ہاں ایسی جگہ نہیں دیکھی. کیونکہ مجھے وہ جب میں یہ دیکھتا ہوں ہسٹری کے اندر، تو جو عورتوں اور بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کے کپڑے پھاڑ دیے، بچے شہید ہوئے، عورتوں کے کپڑے جب ان کی بے حرمتی ہوئی، تو کوئی بھی مذہب اس بات کو برداشت نہیں کرتا. اور میں خود اس بات کا اپیل کرتا ہوں کہ انسان ہوتے ہوئے کہ جو ان کے ساتھ ظلم ہوا اس دور کے اندر بہت غلط ہوا. جان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جان نے جو وہاں پر اپنی جان نے اپنا کردار ادا کیا، اور وہ اس کو کرنا چاہیے تھا کیونکہ ان کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ انہوں نے اپنی لائف گزار رہے تھے، اور ان کے ساتھ وہ تھا. اور وہ انہوں نے اس کا پورا وفاداری کا ثبوت دیا کہ جب میں ان کے ساتھ ہوں تو مجھے پیچھے نہیں دیکھنا، مجھے ان کے ساتھ چلنا ہے. اور یہ جان نے کیوں نہیں سوچا کہ میں تو مسیحی ہوں، میرا کیا تعلق، میں یزید سے کہہ دیتا ہوں بھائی میرا تم لوگوں سے تعلق نہیں ہے، میں تو بیعت کروں نہ کروں. جان نے کیوں نہیں سوچا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا پھر اس پہ آؤں گا. جی کیجیے. جب قیام پاکستان کے وقت یہ ہوا کہ جب ایک طرف ہندو بھائی ہیں، ایک طرف ہمارے مینورٹیز کے ہیں، تو وہ ہندو کہہ رہے ہیں کہ جو مانگے گا پاکستان اس کو ملے گا قبرستان. مینورٹی کے جو ہمارے کرسچن نصرت کے لوگ تھے، لیڈران تھے، انہوں نے کہا پاکستان بنائیں گے، سینے پہ گولی کھائیں گے. ہاں، انہوں نے اعتماد کیا پاکستان کے مسلمانوں پر. ان کا یقین تھا کہ ان سے بہتر ہم کسی اور کے ساتھ نہیں جا سکتے، اور یہ ہمارا خیال کر سکتے ہیں تو اور ہم ان کا، ایک دوسرے کی عزت کا احترام کرنا، اور یہ ہمارا فرض ہے اور ضروری ہے. اور اس وقت بھی انہوں نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آج ہم دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں، اور اس وقت کیونکہ یہ ایک کلام خدا کی بات ہو رہی ہے، اس وقت کے اندر بھی انہوں نے اپنی محبت کا اور ان کے جذبات کا، اور انہوں نے اعتماد کر کے ان کے ساتھ رہنے کا اور ان کا ساتھ دینے کا وعدہ، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. اور یہ میں سمجھتا ہوں پھر جس کے ساتھ چلو پھر پیچھے نہیں دیکھو، آگے دیکھو، اپنی پھر جان کو بھول جاؤ. بھٹو صاحب یہ جو بتایا ابھی جان کے بارے میں، کل آپ ایک اور ہستی کا ذکر کر رہے تھے، تیسرا نام میں تلاش نہیں کر سکتے، لیکن وہ اس ہستی کا بارے میں بتا دیں کہ کل ہم، تاکہ ایک تو ہم دوہرا لیں اس بات کو، دوسرا یہ کہ وہ بھی ڈٹے رہے. جی وہ بھی وہاں موجود رہے. وہاب قلبی. ایکچولی وہاب قلبی جو ہے یہ بڑے کم وقت میں حضرت امام حسین کے ساتھ رہے، اور یہ جو واقعہ ہے یہ اسی دوران کا ہے جب وہ یعنی کہ خیموں وہاں پر لگا کے آس پاس کے یعنی کہ لوگوں سے مل رہے تھے، تاکہ لوگوں کی پریشانیاں یا دکھ درد جو بھی ہے وہ یعنی کہ معلوم کر سکیں. کہ خیال کیوں نہیں آیا، جیسے کہ میں نے پاسٹر صاحب سے پوچھا، ان کو خیال کیوں نہیں آیا کہ ہم خیال اس لیے نہیں آیا کہ ہر شخص کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، اور حضرت امام حسین کی پرسنالٹی صرف ایک جگہ تک محدود نہیں تھی، آج اگر ہے تو پوری دنیا میں ہے. تو اس وقت بھی ارد گرد کے جو علاقے تھے، شہر تھے، وہاں پر ان کا نام جو موجود تھا، اور اس کی وجہ جو تھی وہ حضرت محمد تھے، نواصر رسول. ان کی وجہ سے ان کا نام جو ہے ہر جگہ پہ جانا جاتا.
اور ہمارے جو کرسچن ہیں، یہودی ہیں یا دوسرے یعنی کہ مذہب کے لوگ ہیں، وہ ان کو انہی کے طرف سے جانتے تھے. اسی لیے ان کو پتا تھا کہ یہ شخص کون ہے اور مجھے یعنی کہ اس کے ساتھ چلنا ہے. حالانکہ وہ شخص جو تھا اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور اس نے کہا کہ میں اس چیز کو نہیں جانتا، لیکن اگر آپ سچ کی راہ پر ڈٹے ہوئے ہیں، جنگ کی راہ پر چل رہے ہیں، حق و باطل کا جو مقابلہ ہے، مارکا ہے، اور نیکی اور بدی کے خلاف یعنی کہ یہ جنگ ہو رہی ہے، تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اب اگر واقعہ کربلا دیکھیں تو دو چیزیں مماثلت کرتی ہیں، واقعہ صلیب میں اور واقعہ کربلا میں. جب حضور یسوع المسیح کی جان صلیب پر گئی تو اس کے بعد جو ہے طوفان اور آندھی آئی، اور اسی طرح حضرت امام حسین کا جب سر قلم کیا گیا شمر نے، تو اس کے بعد بھی جو تھی آندھی اور طوفان آیا. اور یہ دو چیزیں جو ہیں بڑی مماثلت کرتی ہیں. اور جب شمر اپنی فوج کے ساتھ حضرت امام حسین کا سر لے کر جا رہے تھے اور راستے میں ایک چرچ کے قریب انہوں نے پڑاؤ کی، حلب کے موقع پر، حلب مقام ہے، حلب کے مقام پہ، وہاں پہ ایک چرچ تھا اور اس کے قریب انہوں نے پڑاؤ کیا. وہ پادری نے کیا کہا تھا؟ وہاں کے پادری کو جب پتا چلا کہ یہاں پر یعنی کہ کوئی فوج کا پڑاؤ ہے، تو اس نے نکل کر دیکھا کہ پتہ کیا جائے کہ یہ فوج کیوں ہے یہاں پر آئی ہے. اور وہاں پر اس کی شمر سے ملاقات ہوئی اور شمر نے کہا کہ ہمارے پاس حضرت امام حسین کا سر ہے. اور اس پادری نے ان کو آفر کی کہ میں 1000 دینار جو ہے حضرت امام حسین کا سر ایک رات رکھنے کے لیے آپ کو دیتا ہوں. اور اس آفر کو شمر نے کیا کیا؟ قبول کر لیا. اور پھر وہ امام حسین کا سر بھی ان کو پیسے دے کے گیا، پیسے دے کے یعنی کہ گیا. اور یہ دیکھیں کہ وہ سر جو ہے چرچ میں چلا گیا، یعنی کہ وہ اپنے گھر میں لے کے گئے، اس کو دھویا، اور پھر گرد صاف کی. جی بالوں میں جو نورانی چہرہ تھا ان کی آنکھوں میں وہی چمک تھی. اور ایک جگہ پہ رکھا، اور آج بھی 10 محرم الحرام کو وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے. جی اور جب وہ جگہ پہ رکھا وہ پتھر کی سل تھی، ایک خالص پتھر کی. اور جب اس پر رکھا تو وہ خون جو تھا وہ بہنا شروع ہو گیا. ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی یعنی کہ ان کا سر قلم کیا ہے اور ابھی ان کا جو ہے. جبکہ یہ شام کی بات ہے، جبکہ یہ کوفے میں نہیں ہے، شام کم از کم 17 دن ہو گئے چلتے. جی اور ایسے یعنی کہ ان کا خون بہ رہا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے اس پادری سے کہ یار یہ کیا ظلم انہوں نے کر دیا ہے. اور یہ پادری نے ایک بڑا جملہ کہا تھا. ہاں جی، پادری نے کہا تھا کہ ہم تو اپنے نبی کے خچر کی نال بھی سنبھال کے رکھتے ہیں، جی تم نے اپنے نبی کے نواسے کا سر قلم کر دیا ہے، اور یہ کیا ظلم کیا ہے تم نے. اور ایک رات کے لیے سمجھیں کہ وہ پوری رات نہیں سوئے، صرف اس سر کے سامنے بیٹھے رہے اور وہ دیکھتے رہے کہ یہ نورانی چہرہ کیا یعنی کہ ظلم کر دیا. اور یعنی کہ یہ انہوں نے نواسہ رسول کو بھی یعنی کہ اس دنیا میں شہادت کرنے سے منع نہیں کیا. جو گفتگو دیکھیں آپ، یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں اتحاد، یگانگت، یکجہتی. مسیح برادری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اب آپ دیکھیں ان کے جذبات، یہ ہم مذہب نہ ہونے کے باوجود امام حسین سے عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی بدقسمت ہیں کہ جو مذہب میں رہتے ہوئے بھی امام حسین کی آج بھی مخالفت پر کمر بستہ ہے. یہ آج سے نہیں ہے، یہ سلسلہ آج سے نہیں ہوا، یہ سلسلہ تو شروع سے چلا رہا ہے، لیکن کوئی بھی یہ نام مٹا نہیں سکا اور چلتا رہے گا. شبیر بھائی کوئی چیز یہ مٹا نہیں سکتی، نہیں مٹا سکتا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انمٹ ہیں. تا قیامت تک آپ اس چیز کو لے کے چلیں گے، کیونکہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے کوئی. یہ آپ کو انسانیت کا سبق ہے، پورا انسانیت کا سبق، یعنی کربلا درس انسانیت ہوگی. جی تو یہ ایسے ہی نہیں ختم ہو جائے گی چیزیں، مطلب ایسے چلتا رہے گا، یہ آگے بھی چلتا رہے گا، پیچھے بھی چلتا رہا ہے. ہم ختم ہو جائیں گے، یہ ذکر ختم نہیں کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. دنیا پتہ نہیں کتنے ختم ہو گئے، نہ جانے کتنے ختم ہو اور گئے، ذکر کو مٹانے والے کتنے ختم ہو گئے. جی انہیں کی بات کر رہا ہوں میں کہ اس ذکر کو مٹانے والے نہ جانے کتنے ختم ہو گئے، یہ ذکر ختم نہیں ہوا. کہ وہ جو پیاسے تھے جی وہ آج بھی زندہ ہیں. ہاں، جو کل پانی پی رہے تھے بہت اچھی بات، وہ مر گئے. پیاسے آج بھی زندہ ہیں اور جو پانی پی رہے تھے مر گئے. پانی یزید کی فوج پی رہی تھی نا. جی بالکل. علی محمد خان صاحب، یہ پاسٹر صاحب نے بات کی، اس پر ذرا کل آپ بول نہیں پائے تھے. یہ بتائیں جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں اور جو پانی پی رہے تھے، پانی پلا رہے تھے اور پانی بند کر رہے تھے، وہ مر گئے. جی ڈاکٹر صاحب بالکل، جیسے کہ حق اور باطل
امام حسین علیہ السلام حق کے ریپرزینٹیو ہیں جب تک حق ہے تا قیامت. اور یہی ایک مثال ہے کہ دنیاوی جاہو حشم امارت طاقت اتھارٹی ہونے کے باوجود بھی باطل جو ہے وہ ذلیل خوار ہوا, اس کا نام و نشان مٹ گیا. اور دنیاوی طاقت اتھارٹی جسے کہتے ہیں ہتھیار وغیرہ نہ ہونے کے باوجود بھی حق جو ہے تا قیامت ہے. اور امام حسین جو ہیں وہ حق کے علمبردار تھے, ہیں. شہید چونکہ زندہ ہوتا ہے تو امام حسین اس وقت بھی ہیں. ہر جو محفل ہوتی ہے, جو ذکر ہوتا ہے, اس میں لازمی ان کا روحانی اور ان کا جو نوری پہلو ہے وہ پہنچتا ہوگا اور ہم لوگوں کو اس کی برکتیں ملتی ہوں گی. انفیکٹ کہ میں بات کر رہا تھا, ماسٹر صاحب سے بھی کل بات ہو رہی تھی کہ ان کے بائبل تک میں ایک جگہ تذکرہ ہے مکاشفہ کے اندر کہ پروردگار نے اپنا ذبیحہ مقرر کیا ہے جو کہ فرات کے کنارے شہید کیا جائے گا. تو اس بارے میں جو ہے آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو امام حسین کی جو شہادت تھی, جو یہ واقعہ تھا, کس صحیفے میں؟ یہ مکاشفات کے اندر, مکاشفات میں ہوگا. یہ بائبل کا نسخہ نہیں ہے, مکاشفات تو یہ ہے, اس میں ہے مکاشفات. بہرحال یہ کہ یہ ہمیشہ سے ایک جو ہے نا یہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ یہ ازل سے یہ لکھا تھا یہ واقعہ. یہ کیونکہ جو خانوادہ نبوت کے جو سلسلے تھے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی, تمام انبیاء کرام, یہ بھی ہمیں روایات ملتی ہے کہ سندھ سے کوئی ہندو راجہ گیا تھا مدد کرنے کے لیے. مختلف قسم کی بات ہے, لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ شروع سے واقعہ لکھا ہوا تھا اور یہ ہونا تھا اسی طرح سے. جی آپ فرما لیجیے. جی بالکل. تو یہ کہ انبیاء کرام میں, تمام انبیاء میں سب سے زیادہ جو اذیتیں ظلم دی سہا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سہا, برداشت کیا. اس کے باوجود کبھی دشمنوں پہ بددعا نہ کی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اور جسے کہتے ہیں کہ جنت کے سردار وہاں سے شروع ہونا, شروع سے شروع سب سے زیادہ محبت کرتے تھے حضرت فاطمہ سے, یہ ان کے بچے. بالکل حضرت فاطمہ سے کرتے تھے, یہ ان کے بچے. بالکل. اور ان کے بعد جو ہے وہ امام حسن سے, امام حسین سے, اور ان دونوں نے جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اپنے بیٹے ان کو کہتے تھے, تو جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اذیتیں سہیں, تکالیف سہتے رہے, اسی طرح تمام لوگوں سے انفیکٹ کہ تا قیامت اتنا زیادہ ظلم کسی خانوادے پہ نہ ہو. بہت بہت شکریہ جناب شبیر جان صاحب آپ کا, جناب علی محمد خان صاحب آپ کا. جناب میں ایک چھوٹی سی بات, جی بالکل, پلیز. ابھی جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ جس چیز کا فقدان ہے وہ اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. لوگ اپنی حیثیت کے لیے بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں, بہت سارے کام کر رہے ہیں. لوگوں کو آج پہچانا جاتا ہے ان کی حیثیت سے, ٹھیک ہے نا, ان کے کردار سے نہیں پہچانا جاتا. لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ انسان مر جاتے ہیں, کردار نہیں مرتا. تو یہ وہ کردار ہے امام علی مقام کا جو کبھی نہیں مر سکتا. اور عزت اور ذلت کا پیمانہ بھی یہی ہے کہ کسی کے پاس اگر تاج تخت اور حکومت ہے تو ضروری نہیں کہ وہ عزت دار ہو, وہ ذلیل ہو گیا. اس معاشرے میں جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں وہاں حیثیتوں سے لوگوں کی پہچان ہے, کردار کسی کا کیا ہے یہ کچھ نہیں. یہ کردار پہ کام ہی نہیں ہو رہا. اور کربلا کردار ہی کا تو نام ہے, سب کیریکٹرز ہیں وہاں پر. حضرت سیدہ زینب جی اسی تعلق سے میں ایک شعر کرنا چاہ رہا ہوں. نہ یزید کی وہ جفا رہی, نہ شمر کا وہ ستم رہا. نہ یزید کی وہ جفا رہی, نہ شمر کا وہ ستم رہا. جو رہا تو نام حسین کا جس سے زندہ رکھتی ہے کربلا. واہ 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 واہ. کیونکہ آج کربلا کا واقعہ ہوا ہے اور کربلا ہی نے اس واقعہ کو زندہ رکھا ہوا ہے. صحیح بات, بالکل صحیح. اور وہ نام آج بھی زندہ ہے جو یعنی کہ کل میں نے بتایا. ہاں ان کا بھی, آپ کل بھی. بہت شکریہ جناب. آپ کوئی بات آخر میں کہنا چاہیں تو کہہ دیجیے. ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ آج ہم کیونکہ کربلا کا دن ہے اور ہم جتنے پاکستانی قوم ہیں, مسیح قوم, دوسرے بھی ہمارے بھائی, تمام اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانیت کا قتل ہوا ہے اور وہ ان جو تحریک میں لکھا گیا تھا اس تحریک کے مطابق ہوا ہے اور ہم اپنی ان بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ آج اس پورے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. بالکل. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم, یہاں ہم ایک وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. ٹرانسمیشن ابھی جاری ہے اور دوبارہ یہاں پر ہم موجود ہوں گے. ہم نازخواں حضرات بھی ہوں گے, میرے خیال علماء کرام بھی تشریف فرما ہوں گے. تو آپ سوالات کیجیے گا, کالز کیجیے گا. کربلا ابھی جاری ہے.
فاطمہ کے لال حسین، فاطمہ کے لال حسین۔ خوش آمدید ناظرین محترم، یہ لمحات ہیں جب آپ شام غریبہ بھی اب بپا ہو چکی، اس وقت جو ہے وہ میرے خیال ہے کہ یہ جو وقت ہے اس وقت اب اسیر کیے جا رہے ہیں لوگ، اور یہاں سے ان کو دارالعمارہ لے جایا جائے گا ابن زیاد کے سامنے۔ ابن زیاد بدتمیزیاں کرے گا، اس کے بعد شمر ذی الجوشن کے حوالے کر دیا جائے گا کہ ان کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ ابھی یہاں پر قید رہیں گے کوفے میں، بچے بھی ہیں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بھی ہیں، عابد بیمار بھی ہیں، اب بڑی زیادتیاں بھی ہو چکی ہیں، خیمے بھی جلا دیے، کھانا بھی نہیں دے رہے، بچوں کو بہت مارا پیٹا ہے۔ یہ کربلا کا اصل ظلم ہے، جو قتل جتنے مرد تھے ان کو قتل کرنے کے بعد جو خواتین اور جو بچے بچ گئے تھے، سوائے حضرت عابد بیمار، سید سجاد، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن مسنہ بھی تھے، تو یہ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہے وہ تاریخ کا بڑا دردناک باب ہے، اور یہیں پر ہم کہتے ہیں کہ ظلم اصل میں یہاں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو جہاد تھا اور جہاد میں سے وہ شہید ہو گئے، یہ لوگ شہید ہونے تھوڑی گئے تھے، یہ تو ظلم ان پر ہوا، بچوں پر، بی بی زینب پر۔ چادر کھینچنا فاطمہ کی بیٹی کی کوئی معمولی بات نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا ابی اب علیہ افضل الصلوۃ والسلام کا جنازہ تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، جنازہ تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، مولا کائنات حضرت علی نے خود ہی اس کی تدفین کر دی تھی رات کی تاریکی میں، کیونکہ وہ بہت پردےدار خاتون تھی، انہوں نے ان کی کنیز نے طریقہ بھی بتایا تھا، انہوں نے پوچھا تھا کیسے جنازہ، اور یہ طریقہ دے کر گئی وہ امت کی خواتین کو کہ پردےدار خواتین اپنے جنازہ کیسے قبرستان تک لے جائیں۔ اسی لیے میں آج بھی کہتا ہوں، یہ بات آن ریکارڈ کہتا ہوں، چونکہ میں روزہ رسول کے اندر جا چکا ہوں، تو میں آن ریکارڈ آپ کو بات کہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا روزہ رسول میں ہی ہے، یہ میں آپ سے بس کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھی ایک جگہ، اور وہ جنازہ وہاں تک نہیں گیا، یعنی جنت البقیع تک، وہ بھی راستہ بہت لمبا پڑتا، وہ وہیں پر بابا کے پاس ہی ہیں، اپنے گھر میں ادھر ہی ہے، جو حضرت علی کا گھر تھا جو باب جبرائیل سے ہے، اور وہاں سے مڑتے دایات کی طرف حضرت، کیونکہ دو ہی گھر تھے جن، ڈاکٹر صاحب اس پر میری رہنمائی فرما دیں گے کہ ایک خاص حالت میں صرف دو افراد تھے جن کو مسجد نبوی میں آنے کی اجازت تھی، دو افراد تھے، تو یہ دو گھر تھے، اور اسی وجہ سے حضرت علی نے، مولا کائنات نے ان کو وہیں، اب روایات ہے کہ جنت البقیع بھی یہ تو لوگ جاتے ہیں، لیکن میں گیا ہوں اندر، ایک جگہ مجھے بتائی گئی تھی، اور کسی بہت ہی مستند آدمی نے بتائی تھی، خزرج قبیلے کے ایک آدمی نے بتائی تھی، اوس اور خزرج قبیلے تھے، ان کے لوگوں پر 12 کلید بردار ہیں، روزہ رسول کے 12 کلید بردار ہیں، 12 چابیاں اس کی، 12 ربیع الاول 12 چابیاں، 12 کلید بردار ہیں مختلف قبائل کے، ان میں اوس اور خزرج کے لوگ بھی ہیں، تو اس میں سے خزرج قبیلے کے آدمی نے مجھے بتایا تھا کہ حضرت فاطمہ یہیں پر ہے، ان کو یہیں ان کی، تو ظاہر ہے کہ وہ پردےدار خاتون، انہوں نے زندگی بھر پردہ کیا، انہوں نے اپنی فصاحت، اپنی بلاغت کا پردے میں رہ کر اظہار کیا، اور ان کی بیٹی جن کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، ان کا پردہ آپ نے کھینچ دیا، ان کی چادر کھینچی آج آپ۔ حضرت زینب کو ایک ہی غم تھا، میری چادر کھینچی گئی ہے، حضرت زینب کو اپنے بچوں کے جانے کا غم نہیں، حالانکہ غم تو تھا لیکن اس کا ذکر نہیں کرتی، اون محمد کی شہادت کا ذکر نہیں کرتی تھی تو حضرت علی اکبر کی کرتی، علی اصغر کی کرتی تھی، باقی ذکر کرتی تھی، غم ان کو اگر یہ غم تھا کہ ان کی چادر کھینچ لی گئی، ان کی رضا کھینچ لی گئی، یہ درس تھا پردے کا جو کربلا میں رہتے ہوئے دیا، پردے کا درس، حجاب کا درس۔ خیام حسینی میں جہاں خواتین کے خیمے تھے وہاں پر کوئی مرد نہیں جا سکتا تھا رشتہ داروں کے علاوہ، تو اب آپ یہاں سوچیے کہ ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ اب بچی کے کان میں بالیاں آپ چھین لیں، چھوٹی سی بالیاں، بچی کی عمر کیا تھی، بالیاں نوچی گئی، اور حضرت
سید سجاد امام زین العابدین کو بہت بری طرح گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا. بڑا ظلم, یہ بڑے ظلم کی نماز ہے. علماء کرام تشریف فرمائیں, جناب ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب السلام علیکم جناب, جناب مولانا آزاد جمیل صاحب السلام علیکم, ماسٹر سمیر صاحب السلام علیکم, جناب ڈاکٹر عطا المصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب السلام علیکم, جناب شہریار طارق شہر رضا السلام علیکم, اور جناب نظامی صاحب السلام علیکم. گفتگو کے سلسلے کو دوبارہ آگے بڑھاتے ہیں, اور ہم جب وقفے میں گئے تھے تو بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ واقع کربلا کی جو افادیت ہے, جو اہمیت ہے, وہ آج کے دور کے حساب سے مجھے بتائیں, سمجھائیں کہ اگر ہم آج کے دور کو سامنے رکھیں تو کوئی افادیت, کوئی اہمیت ہم نے حاصل کی یا نہیں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقع کربلا کو ہم دو بنیادی اصولوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. ایک واقعے کا وہ پہلو ہے جو ہم تاریخی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ اس طرح سے رونما ہوا اور کس کس طریقے سے ایسی حکومت جو ظلم و جبر, انتہا پسندی, دہشت گردی اور سب سے بڑھ کر شریعت کا مذاق اڑانے والی حکومت تھی, اس نے اپنی خواہش اور ارادے کے مطابق کاسمک لا یا لا آف شریعہ کو اپنی خواہش کے مطابق اس نے انٹرپریٹ کیا حاکم وقت نے, اور پھر اس وقت کے علماء سو نے ان کا ساتھ دیا, اور علماء سو کے ساتھ منافقین کے وہ تمام گروہ یکجا ہو گئے, خواہ ان کی نسل عبداللہ ابن ابی کی ہو, عبداللہ ابن سلول کی ہو, یا کسی اور نسل کے لوگ ہوں, یا عبداللہ ابن سبا ہوں. یہ ساری نسلیں یکجا ہوئی, اور انہوں نے جو نسلی تفاخر کا کھیل کھیلا وہاں پر, اور جو عصبیت کی بنیاد رکھی, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں عصبیت, جی بالکل رکھی, اس کے اثرات ہمیں آج بھی نظر آتے ہیں اپنے معاشروں پر, چونکہ آپ نے فرمایا کہ آج کے دور میں, تو میں سے ریلیٹ کر رہا ہوں. صحیح ریلیٹ کر رہا ہوں, اور یہ رکھی ہے بنیاد, اور حقیقت بھی یہی ہے, سب کچھ ہے اس کے اندر. اور میں ایک معروف مفکر جو جس سے ساری دنیا واقف ہے, ابن خلدون, مقدمہ تو بہت مشہور ہوا, اس کو مقدمہ ابن خلدون کہتے ہیں, لیکن جو کتاب کا اصل نام ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس طرف ہم اشارہ کریں. اس کتاب کا نام ہے, ابن خلدون کی کتاب کا نام ہے الرحلہ شرقاً و غرباً فی ایام احوال البربر, یہ اس کتاب کا نام ہے. اس کتاب کا جو مقدمہ ہے اس میں اس نے لکھا کہ مسلمانوں میں جب تک اسلامی عصبیت رہی مسلمان ترقی کرتے رہے, لیکن جب مسلمانوں میں اسلامی عصبیت کمزور پڑی, اس میں علاقائیت اور مختلف جو مناہج تھے ان کے رجحانات نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر کے کہیں یہ کیفیت پیدا کی کہ مسلمان از خود اپنے آپ سے لڑ کر ختم ہو گئے, یا کہیں ایسا ہوا کہ دشمنوں نے ان پر غلبہ کر کے ان کی ثقافت کو ختم کر دیا. یہ ابن خلدون کا حوالہ. لیکن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ گھرانہ, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات عرض کرتا چلوں کہ مصر سے کتاب چھپی تھی, اور وہ شرمندگی کی کتاب ہے. میں نے اتفاق کی بات ہے کہ عالم عربی میں وہ کتاب پڑھی, اور مجھے شرم آئی کہ میں نے یہ کتاب کیوں پڑھی. جب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خروج کی بات ہوئی تو انہوں نے اس کو کتاب باب البغاء یا بغات کے اندر, یعنی بغاوت کے اندر لکھا. شرم کرنی چاہیے ایسے خود ساختہ مفکرین کو اور لکھنے والوں کو کہ بظاہر ان کے نام مسلمان ہیں, شرم کرنی چاہیے. بڑی ہمت ہے بھائی, عبرت, ہمت بڑی ہمت ہے یہ لکھنے کی, عبرت ہے یہ لوگ, عبرت میں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ لکھنے کے لیے بڑی ہمت ہے. آپ بغاوت تو معاہدے سے ہوئی تھی, بغاوت تو معاہدے سے ہوئی تھی, بالکل, بغاوت تو معاہدے سے ہوئی. لیکن جو فقہا نے جو باب البغات جو فقہ حنفی کے اندر ہر جگہ نظر آتا ہے, اس کو قدوری نے بھی لکھا ہے, اس کو نورالہدیٰ نے بھی لکھا ہے, اس پر نورالہدیٰ اور قدوری کے اوپر جو حواشی ہے اس میں بھی بیان کیا گیا. شرم کرنی چاہیے کہ بغاوت کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے یہ معلوم ہے. کس کو کہتے ہیں بغاوت؟ بغاوت کہتے ہیں کہ ایک جائز, امام جائر اور امام کی جو تعریف ہے امام جائر کی, بغاوت معاہدے سے تو ہوئی تھی. ہاں معاہدہ یاد ہے نا, معاہدہ جو اصل بغاوت, اصل بغاوت. تو میں چونکہ ریلیٹ معاہدہ سمجھ رہے نا, جی میں ریلیٹ کر رہا ہوں اس کو عصری تقاضوں کے مطابق. تو وہ جو امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے
انہوں نے کیا کیا؟ آج کے جو خود ساختہ مفکرین ہیں اور منصفین اور مصنفین ہیں، یہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ قد اخطا، نعوذ باللہ من ذالک، قد اخطا خطا عظیما. ارے کس کے لیے لکھ رہے ہو؟ امام عالی مقام کے لیے کہ انہوں نے بڑی خطا کی؟ ارے یہ تو معصوم ہیں، ان پر تو نور کا غلبہ ہے، نور ہی نور ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے یعنی نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ تو تاجدار مدینہ کا وہ گھرانہ ہے کہ یہ اگر زمین پر لکیر دکھے اسے تو وہ شریعت بن جائے. تم کہتے ہو کہ بغاوت کی؟ انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ معاشرتی ناانصافی، معاشرتی عدم مساوات، معاشرتی عدم مطابقت. اور ڈاکٹر صاحب شب وجد میں اور دین کو تبدیل کر دیا. ڈاکٹر صاحب شب وجد میں ایک اصطلاح استعمال کی تھی، بارے دیگر میں آپ کی بارگاہ میں یہ اصطلاح پیش کروں گا اور اس کی تشریح بھی آپ کریں گے کہ یہ معاشرتی عدم مساوات کو بدلنے والے لوگ قانون نسبت کو بھی بدل رہے تھے. یاد آ گیا؟ اس پر آپ نے گفتگو کی تھی. اس قانون نسبت کو بدل رہے تھے، لیکن امام عالی مقام اور قانون نسبت کو تقریباً مطلب بدل دیا تھا. اور قانون نسبت کو اس لیے بدلنا ضروری تھا کہ اگر قانون نسبت کو یزید نہ بدلتا تو پھر قانون شریعت کو پھر نافذ کرنا ہوتا. اور قانون نسبت بدل دیا. قانون شریعت کو، یہی قانون نسبت، لا ایکویٹی، لا ایکویلٹی اور لا آف ایکویٹی میں یہی بنیادی فرق ہے. امام عالی مقام نے معاشرتی عدل کے لیے لا آف ایکویلٹی کو رکھا اور معاشرتی انصاف سے نکل کر اپنے گھر میں اپنی ذات پر حاکم وقت خود کیسے انصاف کرے گا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوگی، وہ بنیاد تھی جس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جس کو جانا ہو وہ چلا جائے، تم پر کوئی جبر نہیں ہے. کہیں روشنی بند کر دی گئی اور کہیں یہ کہا گیا کہ آج تم مجھ سے اگر الگ ہونا چاہتے ہو بخدا میں شکوہ نہیں کروں گا. لیکن امام عالی مقام کے ساتھیوں، اللہ اکبر کیا کردار ہے. اور پھر وہ خطاب جو 14 مقامات پر خطاب ہے امام عالی مقام کے، وہ سب کے سب تاریخی دستاویزات اور سیاسی سماجی انصاف کے وہ بنیادی قوانین ہیں کہ جن کو آج کے قانون بین الاقوام کے لوگ شاید اپنی کتابوں میں اپنی تنگ نظری کی وجہ سے جگہ نہیں دے پا رہے. اور کوئی کہتا ہے قانون بین الاقوام کی تشریحات کرنے والا بینتھم تھا، کوئی کہتا ہے کہ سبائن نے کیا، کوئی کہتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے کیا، کوئی کہتا ہے کہ لیگ آف نیشن نے کیا، کوئی کہتا ہے کہ قانون بین الاقوام کو کی جو شروحات ہیں وہ بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین نے کیا، جن میں اوپن ہائم سب سے بڑا نام ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ قانون بین الاقوام کا ماہر اوپن ہائم. میں کہتا ہوں کہ اس جملے کو یاد رکھو کہ جس جملے کو اغیار نے لکھا، جس میں سب سے بڑا نام آج کے پولیٹیکل سائنٹسٹ اور سوشل سائنٹسٹ میں ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر کروں گا اس مجلس کے حوالے سے، وہ ہے ڈاکٹر تھیوڈور رائٹ جونیئر. جب وہ قانون نسبت اور قانون بیٹے ہوں گے تھیوڈور جونیئر، تو وہ کہتا ہے کہ قانون بین الاقوام کو اگر سمجھنا ہے تو اسلامی قانون کے نظریے کے ساتھ سمجھو، اور اگر اس کی تشریحات کو سمجھنا ہے تو کربلا کی روشنی میں سمجھو، جہاں پر ایک فرد نے کھڑا ہو کر حکومت کے خلاف آواز بلند کی. اور ساتھ ہی ساتھ وہ غیر لکھتے ہوئے، ہمارے تو اپنے میں اپنا کیا کہوں ان کو، خدا جانے ان کے چہرے کیوں ہم سے مل گئے، لیکن روشنی نہیں ہے ان کے چہروں پر، اندھیرے ہیں. اللہ نے ان کے چہروں پر، ان کے دلوں پر تو مہر لگائی ہے، ان کے چہروں پر بھی کالک مل دی ہے کہ جب ذکر حسین ہوتا تو ان کے چہرے اتر جاتے ہیں، تاریخ پڑ جاتی ہے. اور جب قانون کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ قانون، تو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ تو خروج تھوڑی تھا، وہ تو حکومت وقت کے خلاف بغاوت نہیں ہے. آپ کو نہیں معلوم، آپ نے نہیں پڑھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ارے اولی الامر کے 17 تقاضے ہیں. قاضی ابو یوسف محمد الشیبانی اور ابو حنیفہ سے پوچھو خروج کس کو، بغاوت کس کو کہیں، تمہیں اندازہ ہوگا کہ خروج و انقلاب امام عالی مقام کی ٹھوکروں سے پیدا ہوا ہے. بے شک. کیوں کہ اگر امام عالی مقام کربلا کی زمین پر تپتی ریگزار پر یہ نہ بتلاتے کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، اے لوگوں تم جانتے ہو کہ نبی نے میرے لیے کیا کہا، میں جانتا ہوں کہ میرے بعد تم بچیوں کی بھی آبرو کا خیال نہیں رکھو گے، اور اس جملے کو کہاں لے جاؤ گے. قانون بین الاقوام میں آج کافر غیر مسلم یہ کہتا ہے کہ کسی جگہ پر قبضہ کر لو تو عورتوں، بچوں کو اور دوسرے لوگوں کو کہیں پسپائی کی صورت میں مارا نہ جائے. لیکن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی طور پر مکے میں دیا، حسین نے زمین پر ان تمام لوگوں میں اس قانون کو نافذ کیا اور یہ بتلا دیا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے بعد ان بچیوں کی جو پاکیزگی ہے، ان کی رداؤں کی پاکیزگی، اس کی تو مثال بھی دی جا سکتی اے اہل شام، اے ابن زیاد، اے عمر بن سعد،
اے عمر بن سعد، اے یزید، تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تجھے تو نجس پیدا کیا گیا ہے۔ اس نجاست کا یہ عالم کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا وہ جملہ تاریخ ساز جملہ ہے کہ اے یزید، ان بچیوں کو جن کے لیے آیت تطہیر اتری، ان بچیوں کو بازاروں میں ننگے سر گھمایا گیا۔ میں کیا عرض کروں، وہ جملے تاریخی جملے، اور اس کے بعد کہا کہ کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ جو قرآن کے محافظ ہیں اس کے سر کو تو نے نیزے پر لگا کر یہ بتلایا کہ تو نے جنگ جیت لیے، تو نے ہمیشہ کے لیے خسارے کا سودا کیا ہے۔ تو یہاں سے وہ لیڈرشپ، وہ قیادت، حوصلہ، ہمت، طاقت، اصول اور جبروتی طاقت جو ظاہری طور پر طاغوتی طاقتوں کی بنیاد پر سامنے آتی ہے، مطلق العنانیت، اس کو رد کرتے ہوئے یہ بتایا کہ اتھارٹیرین اسکول آف تھاٹ، جس کو آپ کہتے ہیں متشدد طبقہ، جس کو آپ کہتے ہیں مطلق العنانیت، اس کو امام عالی مقام نے یہ کہا کہ یہ اگر حسین کی شکل میں سامنے آتا ہے تو یہ کلمہ حق بن کر ان کو یہ کہتا ہے کہ تم وہ لوگ ہو کہ جب بھی قانون کی پاسداری کے خلاف گفتگو ہوگی تو یزید بلایا جائے گا، اور جب بھی حق کی بات ہوگی، قرآن کی بات ہوگی تو حسین کو پکارا جائے گا۔ اور آج کا معاشرہ، میں یہ عرض کرتا چلوں، آج کا معاشرہ، ڈاکٹر صاحب مجھے اگر آپ اجازت دیں، دل بہت دکھا ہوا ہے اس معاملے میں کہ آج ملت اسلامیہ کے غیور سپوت، جس کو اپنے آپ کو تم کلمہ طیبہ پڑھتے ہو، تم اپنے دروازوں پر، اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں اور اپنے گھروں کے اندر بلا کر کہتے ہو وہ دارالاسلام جس کو لکھنے والے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھ کر مسلمان کیا، آج تم وہاں پر دارالحرب کی کیفیت پیدا کر کے تم انہیں بلا کر عزتوں کے تمغے پہنا رہے ہو۔ وہ کفر کی علامت مودی، میں کھلا نام لے کر کہتا ہوں، بالکل لے موزی کیا، مودی جو بھی کہو، جو گندگی کا نام جتنا بھی ہے، تم نے اس کو عزت دی، توقیر دی، گلے لگایا۔ وہ پرشاد بانٹنے والا جو شخص پرشاد بانٹ رہا ہے اور تم بڑھ کر یہ کہہ رہے ہو کہ یہ بانٹو، اور تم جبکہ ان کے یہ مولا کائنات مولا علی، ان کے 12 قسم کی مٹھائیاں ہوتی ہیں، ان سے باٹی بھی دوئی۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے جو اشارہ کر دیا نا، اور وہ جو 2 مٹھائیاں ہیں اس کا بھی سن لیجیے آپ، وہ بھی جنہوں نے کھائی ہوں گی انہیں معلوم ہوگا انہوں نے مٹھائی کے اندر کیا کھایا ہے۔ غلاظت کھا جاؤ، کیونکہ جو نبی کا اور اہل بیت کے نام کا کھاتے ہیں وہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ چاند گرہن کے زمانے میں دیا تھا، آپ کو پتہ ہے تو جادو وادو کرتے ہیں۔ جی جادو، پکا جادو ہے وہ، تو ویسے بھی جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے ان سب پر آج کل۔ جی ڈاکٹر صاحب ایک کال کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے گا۔ جی ابراہیم بات کر رہا ہوں شیخو پورا سے، جمیل راٹھور صاحب سے سوال ہے۔ جی فرمائیے۔ جی میرا سوال تھا کہ یہ امام حسین کے ساتھ دیگر صحابہ کیوں نہیں آئے تھے؟ امام حسین کے ساتھ دیگر صحابہ کیوں نہیں آئے تھے؟ سے مراد سمجھا نہیں میں، صحابہ کرام جی 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 وہ کیوں نہیں آئے تھے؟ اچھا بات سنیں، یہ اصل میں پروگرام ہے اتحاد بین المسلمین کا، تو ہم بہت سارے مسائل ایسے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، ایک حدیث بھی آپ کو آج ہم سنائیں گے، ادھر حدیث بھی سنیے گا کہ ایسے حالات میں ٹاٹ کا پردہ ڈال لو اور رسول کا ایک عظیمت کی رات سے ایک رخصت کی، ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ لیکن ایسے موقع پر ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ محبت کی، پیار کی، رواداری کی فضا قائم کریں۔ کیوں نہیں آئے تھے؟ کیا نہیں، آپ کو کیا پتا کیا ہو رہے ہوں گے حالات؟ آپ کو کیا پتا حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر پہ کیا گزر رہی تھی؟ وہ ان کو پہاڑوں میں جانا پڑا تھا۔ آپ کو کیا پتا کہ حضرت مالک بن انس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ آپ کو کیا پتا حضرت زید بن ارقم کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ آپ کو کیا پتا حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اور آپ کو کیا پتا حضرت عبداللہ ابن زبیر کیا کر رہے تھے؟ تو ایسی بات نہیں ہے، صحابہ کی بات آپ کر رہے ہیں، صحابہ ہیں، صحابہ ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب صورتحال یہ کہ اس امت کا المیہ ہے، بہت سارے المیہ ہیں، لیکن ان میں سے میں نے یہ دیکھا کہ ایک المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو یزید کو طوعاً کرہن کبھی حدیث قسطنطنیہ کا سہارا لے کر